اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال پر جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ بندے کی نیت پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری اور مسلم اور دیگر کثیر معتمد محدثین رحمہم اللہ تعالی نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت لغوی اعتبار سے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ محض جاننا یہ نیت نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ارادہ نہ کرے، اور شرعاً یعنی اصطلاحی اعتبار سے عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کا زبان سے کہہ لینا کیسا ہے؟ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اگرچہ کسی بھی زبان میں ہو، یعنی عربی میں کہہ لیں، پشتو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، جو آپ کی لینگویج ہے اس لینگویج میں کہہ لیں، کوئی بھی زبان ہو، زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر دل میں مثلاً ظہر کا ارادہ کیا اور لفظ عصر جلدی میں زبان سے نکل گیا تو تب بھی نماز ظہر کی ہی کہلائے گی، کیونکہ اصل ارادہ قلب جو ہے وہ نیت ہے، اور زبان سے کہہ لینا جیسے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ زبان سے اگر نیت کی جائے تو تلفظ میں ہونا یہ چاہیے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ جیسے عربی میں کہیں تو یوں کہا جائے نویتو، میں نے نیت کی، یا پھر اگر اردو میں کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں نیت کی میں نے ظہر کی نماز فرض کی، سنت کی۔ تو اس اعتبار سے زمانہ ماضی کا جو صیغہ ہے وہ یہاں پر ادا کرنا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اس شخص سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی تو کون سی نماز پڑھتا ہے، تو فوراً بلا تامل بغیر کسی سوچ و بچار کے یہ جواب دے دے۔ اگر ایسی حالت ہوئی کہ سوچ میں پڑ گیا تو فرمایا پھر ایسے نماز نہ ہوگی۔ احوط یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اس وقت اس کی نیت بھی حاضر ہو۔ تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی ایسا امر کہ جو اجنبی ہے، نماز سے ہٹ کر ہے، وہ پایا گیا، مثلا کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، کلام کر لیا، گفتگو کر لی، یہ وہ امور ہیں جو نماز سے غیر متعلق ہوتے ہیں، یہ فاصل نہ ہو نماز ہو جائے گی، اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے نیت کر لیتا ہے تو وضو کرنا یہ فاصل نہیں ہوتا، یعنی فصل کرنے والا نہیں ہوتا، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا تو یہ بھی ایسا فصل ہے کہ جو اجنبی نہیں ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، اور یہ چلنا فاصل اجنبی نہیں کہلائے گا۔ اگر نماز شروع کرنے کے بعد نیت پائی گئی، یعنی آیا اور اللہ اکبر کہہ لیا، نیت کی نہیں، نہ ہی دل میں نیت حاضر تھی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اس میں جلالت اللہ کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت کی تو تب بھی نماز نہ ہوگی۔ نیت میں کیا کیا باتیں ضروری ہوتی ہیں؟ فرض نماز میں اس خاص نماز کا ارادہ کرنا یہ ضروری ہے جو نماز پڑھی جا رہی ہو۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو ظہر کی نیت کر لے، عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو عصر کی نیت کر لے۔ یوں ہی اگر فرض قضا ہو جائیں تو ان میں بھی دن اور نماز کا معین کرنا ضروری ہے، نماز کو بھی معین کرے اور دن کو بھی معین کرے۔ مثلا فلاں دن کی فلاں نماز ادا کرتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے کہ پیچھے اس امام کے۔ اگر وقت نماز ختم ہو چکا ہے، جیسے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا اب وہ ختم بھی ہو چکا، اور اس نے فرض وقت کی نیت کی تو فرض نہ ہوئے
خواہ وقت جاتا رہنا اس کے علم میں ہو یا نہ ہو، یعنی علم میں ہے کہ وقت چلا گیا ہے پھر بھی یہ کہتا ہے فرض وقت، تب بھی نماز نہ ہوگی، علم نہیں تھا تب یہ کہتا ہے فرض وقت، تو تب بھی نماز نہ ہوگی، کیونکہ وقت تو اس نماز کا ختم ہو چکا ہے۔ نماز فرض میں یہ نیت کی کہ آج کے فرض پڑھتا ہوں تو کافی نہیں، جبکہ کسی نماز کو معین نہ کیا ہو، مثلا آج کی ظہر یا آج کی عشاء یا آج کی عصر یا آج کی مغرب یا آج کی فجر، جو بھی نماز ہے اس کی تعیین ضروری ہوتی۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ آج کی فلاں نماز کہ اگرچہ وقت خارج بھی ہو چکا ہو نماز ہو جائے گی، خصوصاً اس کے لیے جسے وقت نکل جانے میں شک ہو۔ نفل اور سنت کی جو نیت ہے وہ کس طرح کی جائے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ ان نمازوں میں اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ سنت میں سنت کی نیت کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کر لے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ چونکہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی ایسے ہیں کہ جو ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سنت میں سنت کی نیت کر لے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کر لے۔ کیا نماز تراویح میں بھی مطلق نیت کافی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، نماز تراویح میں بھی مطلق نیت کفایت کر جائے گی، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کر لے یا سنت وقت کی نیت کر لے یا پھر قیام اللیل کی نیت کر لے، یہ بھی یہاں پر کفایت کر جائے گی۔ کسی نماز کی پوری نیت زبان سے کس طرح کی جائے؟ مثلا آج فجر کے 2 فرض پڑھتا ہے تو پھر نیت یوں کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت آج کے فرض نماز فجر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس کے بعد تکبیر کہے اور ہاتھ باندھ لے، اور اگر مقتدی ہے تو اتنا لفظ اور کہہ لے کہ پیچھے اس امام کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور امام کو نیت امامت کرنا مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں، کسی معین شخص کے بارے میں امام یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں کی نیت نہیں کی اور اس نے اس کی اقتداء کر لی، تو نماز اس کی ہو جائے گی، مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو ثواب جماعت نہ پائے گا، اور ثواب جماعت حاصل کرنے کے لیے مقتدی کی شرکت سے پیشتر نیت کر لینا یہ ضروری نہیں، بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے